بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چین سب سے بڑا چیلنج ہے جسے طاقت کی بنیاد پر مصروف رکھیں گے، یہ کہنا تھا امریکی اسٹیٹ آف سیکرٹری کا۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے چین کو صدی کا سب سے بڑا جیو پولیٹیکل امتحان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ ضرورت پڑنے پر ہر فورم میں چین کا مقابلہ کرے گا۔ خبر ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ موسمیاتی تبدیلی اور کرونا جیسے دنیا کو درپیش دیگر معاملات میں عسکری کارروائی اور تعاون کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 21ویں صدی کے سب سے بڑے جیو پولیٹیکل امتحان کا انتظام کریں گے جو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہانگ کانگ اور ایغور کے حقوق کی بات کریں گے اور اگر ایسا نہیں کیا تو چین مزید استثناء کے ساتھ کام کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ امریکی سیکرٹری اسٹیٹ کا کہنا تھا کہ چین واحد ملک ہے جس کے ساتھ معاشی، سفارتی، عسکری اور ٹیکنالوجی کے حامل بین الاقوامی طاقتوں کو سنجیدہ امتحان کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات مسابقتی ہوں گے اور جب حالات مختلف ہوں گے تو پھر معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اور ہم چین کو طاقت کی بنیاد پر مصروف رکھیں گے۔ بلنکن نے کہا کہ بائیڈن فوجی کارروائیوں سے گریز کریں گے، حالانکہ گزشتہ ہفتے ہی جو بائیڈن نے شام میں ایرانی حمایت یافتہ باغیوں پر فضائی کارروائی کا حکم دیا تھا، تاہم انہوں نے عراق میں ہونے والے تازہ حملے کا حوالہ نہیں دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مستقبل میں ہم فوجی کارروائی اپنی اقدار، قانون اور امریکہ کے عوام کی منشا کے مطابق اس وقت کریں گے جب ہدف اور مقاصد واضح اور قابل حصول ہوں، اور یہ ہم سفارتکاری کے ذریعے مشترکہ طور پر کریں گے۔ یاد رہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر سنکیانگ میں نسل کشی، ہانگ کانگ، تائیوان کے معاملات سمیت معاشی اور کرونا سے متعلق تنقید کرتے ہوئے مختلف پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ امریکہ نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر سنکیانگ میں کمیونسٹ پارٹی کے سربراہ چین کینگو سمیت متعدد چینی حکام کو ویزے پر پابندی عائد کرنے کے ساتھ ساتھ اثاثے بھی منجمد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ چین نے ان الزامات کو مسترد کر دیا تھا، لیکن ایغور مسلمانوں کو ووکیشنل ایجوکیشنل سینٹرز بھیجنے کا اعتراف کیا گیا تھا، جس کا مقصد انہیں مینڈرن زبان اور کوئی ہنر سکھانا ہے تاکہ خطے میں ہونے والے پرتشدد واقعات کے بعد جنم لینے والی علیحدگی پسندی کی لہر سے انہیں دور کیا جا سکے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا تھا کہ مجھے یہ بتانا ہوگا کہ سنکیانگ کا معاملہ خالصتاً چین کا داخلی معاملہ ہے اور اس میں امریکہ کا مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کے سینٹ کے انتخابات کے بارے میں۔ خفیہ اور اوپن بیلٹ میں کیا فرق ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے لیے حکومت اصرار کر رہی تھی انتخابات اوپن بیلٹ کے ذریعے کرایا جائے، جبکہ اپوزیشن خفیہ بیلٹ پر مصر تھی۔ طویل مباحثے کے بعد انتخابات خفیہ بیلٹ سے کرانے کا فیصلہ ہوا اور حکومت کو ایک ہی چھت تلے دو مختلف نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی جانب سے سینٹ کے دو امیدوار تھے، ایک حفیظ شیخ اور دوسری خاتون تھیں۔ حکومت کے ارکان قومی اسمبلی میں سے 16 نے ایک امیدوار حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیا یا پھر ان کے ووٹ میں غلطی کر دی، لیکن وہ غلطی خاتون امیدوار کے معاملے میں نہیں کی گئی۔ غلطی کرنے والے کو پہلے بیلٹ میں غلطی کر کے احساس ہوا یا بعد والے میں، لیکن اس نے غلطی کر ڈالی اور خوب غلطی کی کہ حفیظ شیخ ہار گئے اور دوسری امیدوار جیت گئیں، لیکن 2 دن بعد انہی ارکان اسمبلی میں سے کسی ایک نے بھی غلطی نہیں کی اور کوئی وزیر اعظم والے دروازے کے خلاف نہیں گیا۔ یہ صرف اس لیے ہوا کہ انتخابات اوپن بیلٹ کے تحت ہوئے تھے۔ ارکان اسمبلی پر کئی نظریں تھیں جو انہیں وزیر اعظم کے ساتھ باندھ کر رکھنا چاہتے تھے یا جو یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کون حکومت کے خلاف ووٹ دینے والا ہے۔
چنانچہ اوپن اور خفیہ بیلٹ کا فرق سامنے آ گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت نے تو 176 ووٹوں کی بات کی تھی، اسے 2 ووٹ مزید مل گئے۔ حکومت تو 176 کی منتظر تھی، اسے 178 مل گئے، یعنی 2 ووٹ انعام میں مل گئے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ حکومت کا اصرار اوپن بیلٹ کے لیے اپنے تحفظ کی خاطر درست تھا۔ لیکن اب چیئرمین سینٹ کے لیے کیا ہوگا؟ کیا چیئرمین کا انتخاب بھی خفیہ بیلٹ سے ہوگا؟ تو پھر حکومت کو تیار رہنا چاہیے کہ اس مرتبہ تو 15-16 کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، لوٹوں کی تلاش کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ لوٹے متعین ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن اور عدلیہ سے ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ بیلٹ پیپر کی شناخت ضروری کیوں ہے؟ پھر خفیہ بیلٹ اور رائے کا احترام، اور اپوزیشن کے لیے جو لوگ لوٹا بننا چاہتے تھے ان کے لیے اپوزیشن خفیہ بیلٹ کرانا چاہتی تھی۔ یہ بات کہنے والی نہیں اور کوئی ماننے گا بھی نہیں، لیکن جانتے سب ہیں کہ دونوں ہی کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت تھی۔ ممکن ہے ایک ہی قوت ہو اور دونوں کو ایک ہی قوت راہیں سمجھا رہی تھی، اور اس قوت نے اپنے مطلوبہ نتائج نکالے۔ جو قوت خفیہ ہے اس کا تو انہی کو علم ہوتا ہے جن سے رابطہ کیا جاتا ہے، لیکن حکومت اور اپوزیشن دونوں کو تو علم تھا کہ وہ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ان کا احتساب کون کرے گا؟ ان دونوں قوتوں کا ایک دوسرے پر الزام ہے کہ یہ کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے، اور دونوں ہی کے پاس اس کے لیے اچھے خاصے ٹھوس ثبوت ہیں۔ اور ثبوت کی ضرورت بھی کیا ہے؟ جناب پرویز مشرف کے جانے کے بعد سے اب تک تقریباً 13 برس گزر چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 5 سال اور پی ٹی آئی کے 2.5-3 سال ایک تسلسل کے ساتھ تینوں پارٹیوں کی حکومت چل رہی ہے، اور ملک کو قرضوں کے دلدل میں دھکیلنے والے اور ان قرضوں میں اضافہ کرنے والے یہی تینوں گروہ ہیں۔ ان گروہوں کا احتساب کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آزادانہ منصفانہ انتخابات۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ تینوں گروہ آزاد الیکشن کمیشن نہیں چاہتے، ان کی ساری کوشش اقتدار اور اس کا تحفظ کرنے تک محدود رہتی ہے۔ یہ اپنے اقتدار کی آدھی مدت اسے مستحکم کرنے اور آدھی اس کو بچانے میں لگا دیتے ہیں۔ اپوزیشن بھی کوئی تعمیری کام کرنے کے بجائے حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے سازشوں اور جوڑ توڑ میں مصروف رہتی ہے۔ یہ بات بھی کسی کو پوچھنے یا بتانے کی ضرورت نہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کے گزشتہ انتخابات اور حالیہ انتخابات میں بھی لوٹ مار کا پیسہ ہی لگا تھا، اور حالیہ سینٹ الیکشن میں بھی یہی پیسہ لگا ہے۔ تو پھر سادہ سا فارمولہ ہے کہ لٹیروں نے لوٹ کا مال بچانے کے لیے لوٹ کا مال لگایا۔ یہ عوام کے سوچنے کا بھی مسئلہ ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو ان پر حکمرانی کا حق ہے؟ لیکن عوام کے سوچنے کا ایک اور کام بھی ہے، بلکہ یہ بات تو تمام سیاسی جماعتوں کے سوچنے کی بھی ہے کہ سیاستدانوں کا امیج کون خراب کر رہا ہے۔ ان کی جو تصویر ابھر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نوٹوں پر بک جاتے ہیں، انہیں ووٹ ڈالنا نہیں آتا، ان کے کوئی اصول نہیں ہیں، سیاسی مخالفت پر اپنے مخالف کی مٹی پلید کر دیتے ہیں، اخلاقیات کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ اعتماد کے ووٹ والے دن احسن اقبال اور مصدق ملک کی پٹائی کر دی، مریم اورنگزیب سے بدتمیزی کی گئی۔ سینٹ کے الیکشن سے قبل اور الیکشن کے بعد مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز وہی زبان استعمال کرتی رہیں جو وغیرہ وغیرہ لٹکا دوں گا عمران خان کنٹینر پر استعمال کرتے تھے۔ اوے شوباز شریف چورو لٹیرو مریم نواز بھی یہی فرما رہی تھیں، ووٹ چور، مافیا، چینی چور، حکومت چھوڑ دو۔ یہ اپوزیشن کی زبان بھی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک خاتون کو بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ ایسی زبان استعمال کر رہی ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔